بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن جو لوگ بہت زیادہ خوشحال رہیں گے، اچھی حالت میں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان پر خاص اعزاز اور اکرام کا معاملہ فرمائیں گے، ان میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو حلال کمانے والے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حلال طریقے سے اس لیے دنیا طلب کی کہ بھیک مانگنے سے بچے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے اور اپنے پڑوسی پر رحم کرے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ اور جس نے حلال طریقے سے دنیا اس لیے طلب کی کہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جمع کر لے اور دوسروں پر فخر کرے اور دکھاوا کرے، تو خدا سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے۔ اس لیے اپنی نیتوں کا قبلہ بھی درست کرنے کی ضرورت ہے کہ شریعت کھانے کمانے سے کاروبار سے منع نہیں کرتی، لیکن وہ کاروبار کس نیت سے کیے جائے؟ ان نیتوں سے جو نیتیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ اس روز ہر شخص صرف اپنے بچاؤں کی فکر میں ہوگا۔ قیامت کا بیان چل رہا ہے، قیامت کے دن ہر شخص صرف اپنے بچاؤ کی فکر میں ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ متعدد آیات میں انہی باتوں کا اعلان فرمایا گیا ہے۔ سورہ لقمان میں ارشاد ہے وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا۔ اس دن سے ڈرو جس دن نہ باپ بیٹے کا بدلہ چکائے گا، نہ بیٹا ہی باپ کی طرف سے کوئی مطالبہ ادا کر سکے گا۔ دنیا میں تو ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں، ایک دوسرے کی مشکل میں سہارا بن سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کے کہہ سننے سے ایک دوسرے کی مشکل حل ہو سکتی ہے، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں تو انسان نے جو خود کیا ہوگا، اچھا یا برا، وہی اس کے اوپر لاد دیا جائے گا اور وہی اس کے کام آئے گا۔ قیامت کے دن بڑی افراتفری ہوگی۔ دنیا کی چند روزہ زندگی سے جس میں عزیز و اقارب کام آتے ہیں، دھوکہ کھا کر بے وقوفی سے یہ سمجھنا کہ قیامت میں بھی یہ لوگ کام آئیں گے، بڑی نادانی ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ جب سور پھونکا جا چکے گا تو اس دن ان کے درمیان رشتے ناتے نہ رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ بھول جائیں گے لوگ ہمارا کون باپ تھا، کون ماں تھی، ماں باپ بھول جائیں گے کون اولاد تھی۔ تو یہ سب چیزیں دنیا ہی کے لیے ہے، لہذا دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اس دن کی فکر کرنی ہے۔ سورہ عبس میں اللہ نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یعنی قیامت کے دن انسان اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی سے، بیٹوں سے، سب سے بھاگے گا کہ کہیں کوئی اس سے سوال نہ کر لے، کوئی نیکی نہ مانگ لے، خود اپنی نیکیاں کم پڑ رہی ہوگی، تو اس لیے اس ڈر سے کہ کہیں مجھ سے کوئی بات نہ کر لے، مجھ سے کوئی سوال نہ کر لے، مجھ سے کچھ مانگ نہ لے، تو آدمی سب سے بھاگے گا، نظر چھپا کر پھرے گا۔ یعنی کسی کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری تو کہاں، وہ اپنے ایسے قریبی رشتہ داروں سے بھی دور بھاگے گا۔ قیامت کے دن بس نیک عمل ہی کام آئیں گے۔ انسان کو سب سے زیادہ بھروسہ اپنے رشتہ داروں پر ہوتا ہے۔ اوپر کی آیتوں سے بات معلوم ہوئی کہ انسان اپنے رشتہ داروں سے دور بھاگے گا۔ ان کے بعد نمبر 2 دوستوں اور ہمدردوں کا آتا ہے۔ ان کے بارے میں ارشاد ربانی ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ، یعنی نہ دوست کو پوچھے گا حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائی دے رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ دنیا میں تو ذرا سی کوئی پریشانی ہوئی، دوست کھڑے ہو گئے، پڑوسی کھڑے ہو گئے، رشتہ دار سب کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کی مشکل میں کام آ گئے، لیکن یہاں جگری دوست، حمیم کہتے ہیں ایسا دوست کہ جس کی محبت، جس کی دوستی دل میں جوش مارتی ہو، ایسا جگری دوست۔ حالانکہ وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرے دوست پریشانی میں ہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہاں اپنی زبان کھول سکے، کسی کے کام آ سکے۔ اور فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سورہ زخرف کی آیت، یعنی اس دن دنیاوی دوست ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہوں گے، ہاں پرہیزگاروں کی دوستی اس وقت بھی قائم رہے گی۔ نیک لوگوں سے اگر دوستی رکھی ہوگی، نیک لوگوں سے اگر تعلقات قائم کیے ہوں گے تو یہ نیک لوگوں کی دوستی تو کام آئے گی، لیکن برے دوست اس وقت دشمن بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و انعام سے قیامت کے بڑے دن میں خیر و عافیت کے ساتھ رکھے اور وہاں کی ہمیشہ کی کامیابی اللہ تعالی ہم سب کا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا إلا الله 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر الله الذي لا إله إلا هو ابھی پڑھا ہے ہم نے کہ ذکر کے کتنے فضائل ہیں، اور خاص طور پہ رمضان میں تو خوب کثرت سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور ذکر بھی شان سے کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا کہ دیکھنے والے تمہیں، منافق لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگے ہیں کہ تو دکھاوے کا آدمی ہے، تو دکھاوا کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے تو دکھاوا کر رہا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ منافق لوگ تمہیں دکھاوا کرنے والے کہنے لگ جائیں، اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ دیکھنے والے تمہیں پاگل سمجھیں گے، تو مجنون آدمی ہے، پاگل آدمی ہے، تو اللہ اللہ ہی کرتا رہتا ہے۔ اتنی کثرت سے اللہ کو یاد کرو کہ دیکھنے والے تمہیں پاگل کہیں، مجنون کہیں، کہنے تو جو کہہ رہے، لیکن تمہیں اللہ کو ہر وقت یاد کرنا ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہر وقت ہم استعمال کر رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر سانس میں اللہ اللہ نکلے، ہر سانس کے ساتھ اللہ کا نام نکلے، لیکن اگر چلو ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے 24 گھنٹوں میں جس میں آدمی فرصت سے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے، خود بھی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی اس بڑے ثواب کے اندر شریک ہو سکیں، اس بڑی نعمت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں،
اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔